ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا جانور خریدا جس کا دودھ تھن میں کئی دنوں سے روک دیا گیا ہو، تو جب وہ اس کا دودھ دوہے تو اسے اختیار ہے، اگر وہ چاہے تو 1 صاع کھجور کے ساتھ اس کو واپس کر دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1251۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی ایسا جانور خریدا جس کا دودھ تھن میں روک دیا گیا ہو تو اسے 3 دن تک اختیار ہے، اگر وہ واپس کرے تو اس کے ساتھ 1 صاع کوئی غلہ بھی واپس کرے جو گیہوں نہ ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1252۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے راستے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ بیچا اور اپنے گھر والوں تک سوار ہو کر جانے کی شرط رکھی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1253۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سواری کا جانور جب رہن رکھا ہو تو اس پر سواری کی جائے، اور دودھ والا جانور جب گروی رکھا ہو تو اس کا دودھ پیا جائے، اور جو سواری کرے اور دودھ پیے جانور کا خرچ اسی کے ذمے ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1254۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خیبر کے دن 12 دینار میں ایک ہار خریدا جس میں سونے اور جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں توڑ کر جدا جدا کیا تو مجھے اس میں 12 دینار سے زیادہ ملے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، سونے اور جواہرات جڑے ہوئے ہار نہ بیچے جائیں جب تک کہ انہیں جدا جدا نہ کر لیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1255۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے بریرہ لونڈی کو خریدنا چاہا تو بریرہ کے مالکوں نے ولا کی شرط لگائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا، تم اسے خرید لو اور آزاد کر دو، اس لیے کہ ولا تو اسی کا ہوگا جو قیمت ادا کرے یا جو نعمت یعنی آزاد کرنے کا مالک ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1256۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عروہ بارقی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری خریدنے کے لیے مجھے 1 دینار دیا تو میں نے اس سے 2 بکریاں خریدیں، پھر ان میں سے ایک کو 1 دینار میں بیچ دیا اور 1 بکری اور 1 دینار لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے تمام معاملہ بیان کیا، اور آپ نے فرمایا، اللہ تمہیں تمہارے ہاتھ کے سودے میں برکت دے۔ پھر اس کے بعد وہ کوفہ کے کناسہ کی طرف جاتے اور بہت زیادہ منافع کماتے تھے، چنانچہ وہ کوفہ کے سب سے زیادہ مالدار آدمی بن گئے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1258۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مکاتب غلام کسی دیت یا میراث کا مستحق ہو تو اسی کے مطابق وہ حصہ پائے گا جتنا وہ آزاد کیا جا چکا ہے۔ نیز آپ نے فرمایا، مکاتب جتنا زر کتابت ادا کر چکا ہے اتنی آزادی کے مطابق دیت دیا جائے گا، اور جو باقی ہے اس کے مطابق غلام کی دیت دیا جائے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1259۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے کے دوران میں کہتے سنا،
جو اپنے غلام سے 100 اوقیہ یعنی 1200 درہم پر مکاتبت کرے اور وہ 10 اوقیہ کے علاوہ تمام ادا کر دے، پھر باقی کی ادائیگی سے وہ عاجز رہے تو وہ غلام ہی رہے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1260۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قرضدار آدمی مفلس ہو جائے اور قرض دینے والا آدمی اپنا سامان اس کے پاس بے نہیں پائے تو وہ اس سامان کا دوسرے سے زیادہ مستحق ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1262۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک یتیم کی شراب تھی۔ جب سورہ مائدہ نازل ہوئی جس میں شراب کی حرمت مذکور ہے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا اور عرض کیا کہ وہ ایک یتیم کی ہے، تو آپ نے فرمایا اسے بہا دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1263۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے پاس امانت رکھے اسے امانت لوٹاؤ، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے اس کے ساتھ بھی خیانت نہ کرو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1264۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے سال خطبے میں فرماتے سنا، عاریت لی ہوئی چیز لوٹائی جائے، ضامن کو تاوان دینا ہوگا اور قرض واجب الادا ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1265۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ معمر بن عبداللہ بن نزلہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، گناہ گار ہی احتکار یعنی ذخیرہ اندوزی کرتا ہے۔ محمد بن ابراہیم کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے کہا، ابو محمد آپ بھی تو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا معمر بھی ذخیرہ اندوزی کرتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1267۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار میں آنے والے قافلہ تجارت کا بازار سے پہلے استقبال نہ کرو، جانور کے تھن میں دودھ نہ روکو تاکہ خریدار دھوکہ کھا جائے اور جھوٹا خریدار بن کر ایک دوسرے کا سامان نہ فروخت کراؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1268۔ یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے وہ کسی مسلمان کا مال ہتھیا لے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا۔ اشعث بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم آپ نے میرے سلسلے میں یہ حدیث بیان فرمائی تھی۔ میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین مشترک تھی، اس نے میرے حصے کا انکار کیا تو میں اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں، تو آپ نے یہودی سے فرمایا تم قسم کھاؤ۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ تو قسم کھا لے گا اور میرا مال ہضم کر لے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے قرار اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑا سا مول حاصل کرتے ہیں ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہوگا، نہ اللہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1269۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بائع اور مشتری میں اختلاف ہو جائے تو بات بائع کی مانی جائے گی اور مشتری کو اختیار ہوگا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1270، یہ حدیث صحیح ہے۔ ایاس بن عبد مزنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بیچنے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1271، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ضرورت سے زائد پانی سے نہ روکا جائے کہ اس کے سبب گھاس سے روک دیا جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1272، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نر کو مادہ پر چھوڑنے کی اجرت لینے سے منع فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1273، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قبیلہ کلاب کے ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نر کو مادہ پر چھوڑنے کی اجرت لینے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے اسے منع کر دیا۔ پھر اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم مادہ پر نر چھوڑتے ہیں تو ہمیں بخشش دی جاتی ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے اسے بخشش لینے کی اجازت دے دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1274، یہ حدیث صحیح ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچنا لگانے والے کی کمائی خبیث یعنی گھٹیا ہے، زانیہ کی اجرت ناپاک ہے اور کتے کی قیمت ناپاک ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1275، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت، زانیہ کی کمائی اور کاہن کی مٹھائی سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1276، یہ حدیث صحیح ہے۔ محیصہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پچنا لگانے والے کی اجرت کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا، لیکن وہ بار بار آپ سے پوچھتے اور اجازت طلب کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اسے اپنے اونٹ کے چارے پر خرچ کرو یا اپنے غلام کو کھلا دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1277، یہ حدیث صحیح ہے۔ حمید کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ سے پچنا لگانے والے کی کمائی کے بارے میں پوچھا گیا تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگوایا اور آپ کو پچنا لگانے والے ابو طیبہ تھے تو آپ نے انہیں 2 صاع غلہ دینے کا حکم دیا اور ان کے مالکوں سے بات کی تو انہوں نے ابو طیبہ کے خراج میں کمی کر دی، اور آپ نے فرمایا، جن چیزوں سے تم دوا کرتے ہو ان میں سب سے افضل پچنا ہے، یا فرمایا تمہاری بہتر دواؤں میں سے پچنا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1278، یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے اور بلی کی قیمت سے منع فرمایا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1279، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کتے کی قیمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، سوائے شکاری کتے کی قیمت کے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1281، یہ حدیث حسن ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جو شخص ماں
اور اس کے بچے کے درمیان جدائی ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اور اس کے دوستوں کے درمیان جدائی ڈال دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1283، یہ حدیث حسن ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ فائدے کا استحقاق ضامن ہونے کی بنیاد پر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1285، یہ حدیث حسن ہے۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ فائدے کا استحقاق ضامن ہونے کی بنیاد پر ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1286، یہ حدیث حسن ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی باغ میں داخل ہو تو پھل کھائے، کپڑوں میں باندھ کر نہ لے جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1287، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لٹکے ہوئے پھل کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، جو ضرورت مند اس میں سے ضرورت کے مطابق لے لے اور کپڑے میں جمع کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1289، یہ حدیث حسن ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ، مزابنہ، مخابرہ اور بیع میں کچھ چیزوں کو مستثنیٰ کرنے سے منع فرمایا، الا یہ کہ استثناء کی ہوئی چیز معلوم ہو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1290، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص غلہ خریدے تو اسے نہ بیچے جب تک کہ اس پر قبضہ نہ کر لے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، میں ہر چیز کو غلے ہی کی مثل سمجھتا ہوں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1291، یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی دوسرے کی بیع پر بیع نہ کرے اور نہ کوئی کسی کے شادی کے پیغام پر پیغام دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1292، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے نبی، میں نے ان یتیموں کے لیے شراب خریدی تھی جو میری پرورش میں ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، شراب بہا دو اور مٹکے توڑ دو۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1293، یہ حدیث حسن ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا شراب کا سرکہ بنایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1294، یہ حدیث صحیح ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پر لعنت بھیجی، اس کے نچڑوانے والے پر، اس کے نچوڑنے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے لے جانے والے پر، اس کے منگوانے والے پر اور جس کے لیے لے جائی جائے اس پر، اس کے پلانے والے پر اور اس کے بیچنے والے پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کو خریدنے والے پر اور جس کے لیے خریدی گئی ہو اس پر۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1295، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کسی ریوڑ کے پاس دودھ پینے آئے تو اگر ان میں ان کا مالک موجود ہو تو اس سے اجازت لے
اگر وہ اجازت دے دے تو دودھ پی لے، اگر ان میں کوئی نہ ہو تو 3 بار آواز لگائے، اگر کوئی جواب دے تو اس سے اجازت لے لے، اور اگر کوئی جواب نہ دے تو دودھ پی لے لیکن ساتھ نہ لے جائے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1296۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے سال مکہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی بیع کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، مجھے مردار کی چربی کے بارے میں بتائیے۔ اسے کشتیوں پہ ملا جاتا ہے، چمڑوں پر لگایا جاتا ہے اور لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے۔ پھر آپ نے اسی وقت فرمایا، یہود پر اللہ کی مار ہو، اللہ نے ان کے لیے چربی حرام قرار دے دی تو انہوں نے اس کو پگھلایا، پھر اسے بیچا اور اس کی قیمت کھائی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1297۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بری مثال ہمارے لیے مناسب نہیں، ہدیہ دے کر واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹتا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1298۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عطیہ دے کر اسے واپس لے سوائے باپ کے جو اپنے بیٹے کو دے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1299۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاقلہ اور مزابنہ سے منع فرمایا، البتہ آپ نے عرایا والوں کو اندازہ لگا کر اسے اتنی ہی کھجور بیچنے کی اجازت دی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1300۔ یہ حدیث صحیح ہے۔